فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم پڑھ رہے ہیں مکتوب 31. جیسا کہ آغاز میں بتایا تھا کہ اس مکتوب کے کل 30 حصے ہیں. ایک نشست میں پڑھنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لہٰذا ہم اس کو مختلف ریکارڈنگز میں مکمل کر رہے ہیں. آئیے ہم اب پہنچے ہیں مکتوب 31 کے 24ویں حصے کی جانب. آغاز ہوتا ہے عربی میں جس پیراگراف کا وتلافی کا مغفرتا، اور اختتام ہو رہا ہے بکا متیت اللجاج. اور ترجمہ پڑھتے ہیں: خاموشی سے پیدا ہونے والی کوتاہی کی تلافی کر لینا گفتگو سے ہونے والے نقصان کے تدارک سے آسان تر ہے. برتن کے اندر کا سامان منہ بند کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی دولت کا محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے. مایوسی کی تلخی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، اور پاک دامنی کے ساتھ محنت و مشقت کرنا فسق و فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے. ہر انسان اپنے راز کو دوسروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس امر کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے. زیادہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے، اور غور و فکر کرنے والا بصیر ہو جاتا ہے. اہل خیر کے ساتھ رہو تاکہ انہی میں شمار ہو، اور اہل شر سے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حساب کیے جاؤ. بدترین طعام مال حرام ہے، اور بدترین ظلم کمزور آدمی پر ظلم ہے. نرمی نامناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے. کبھی کبھی دوا مرض بن جاتی ہے، اور مرض دوا. اور کبھی کبھی غیر مخلص بھی نصیحت کی بات کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی مخلص بھی خیانت سے کام لے لیتا ہے. دیکھو خبردار، خواہشات پر اعتماد نہ کرنا کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہیں. عقل مندی تجربات کے محفوظ رکھنے میں ہے، اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو. فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے. ہر طلبگار مطلوب کو حاصل بھی نہیں کرتا ہے، اور ہر غائب پلٹ کر بھی نہیں آتا ہے. فساد کی ایک قسم زاد راہ کا ضائع کر دینا اور عاقبت کو برباد کر دینا بھی ہے. ہر امر کی ایک عاقبت ہے، اور عنقریب وہ تمہیں مل جائے گا جو تمہارے لیے مقدور ہوا ہے. تجارت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو مال کو خطرے میں ڈال سکے. بسا اوقات تھوڑا مال زیادہ سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے. اس مددگار میں کوئی خیر نہیں ہے جو ذلیل ہو، اور وہ دوست بیکار ہے جو بدنام ہو. زمانے کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کرو جب تک اس کا اونٹ قابو میں رہے، اور کسی چیز کو اس سے زیادہ کی امید میں خطرے میں مت ڈالو. خبردار کہیں دشمنی اور عناد کی سواری تم سے موزوری نہ کرنے لگے. انورٹڈ کاما کلوز. اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر. ہیڈنگ ہے 27 گراں قدر نصیحتیں.
تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے نورانی وصیت نامے کے اس حصے میں مختلف نصائح کا ایک مجموعہ اپنے فرزند کے حوالے کرتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک علیحدہ طور پر ایک اہم نقطے کا حامل ہے، اور ان کا مجموعہ ہر انسان کے لیے سعادت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مفصل ضابطۂ حیات ہے۔ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ ترجمہ انورٹڈ کاما، خاموشی سے پیدا ہونے والی کوتاہی کی تلافی کر لینا گفتگو سے ہونے والے نقصان کے تدارک سے آسان تر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کوئی بات کرنے سے گریز کرے اور بعد میں سمجھ جائے کہ اس کی خاموشی غلط تھی تو فوراً اس کا ازالہ کر سکتا ہے، جبکہ اگر کوئی بات کہنے کے بعد سمجھ جائے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی تو اسے دوبارہ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ اس پانی کی طرح ہے جو زمین پر گرایا جاتا ہے اور اس کو سمیٹنا معمولاً ناممکن ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں اس مقصد تک پہنچنے کی راہ کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور برتن کے اندر کا سامان منہ بند کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے لفظ وعا، واو کے ساتھ زیر ہے کسرہ، اور عین الف، عین کے اوپر فتح ہے یعنی زبر، اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو لکھا ہے یعنی کہ برتن۔ تو اس سے مراد انسان کا دل اور روح ہے، اور وکا، واو کاف الف حمزہ، واو کے ساتھ کسرہ ہے، کاف پہ فتح ہے۔ وکا کے معنی اس ڈوری کے ہیں جس سے مشک وغیرہ کا منہ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زبان اور منہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان انہیں قابو میں رکھے تو اس کے منہ سے کوئی نامناسب یا ایسی بات نہیں نکلے گی جو باعث پشیمانی ہو۔ امام علیہ السلام دوسری نصیحت میں فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، اور اپنے ہاتھ کی دولت کا محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کی یہ نصیحت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ اسراف اور غیر ضروری اخراجات کے ذریعے اپنی دولت کو ضائع کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، جس کے سبب وہ اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اعتدال اور میانہ روی کا دامن نہ چھوڑے تو دوسروں کا محتاج نہ ہوگا۔ لہٰذا فوق الذکر نصیحت کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس میں بخل کی ترغیب دی گئی ہو، بلکہ اس کا مطلب اعتدال و میانہ روی اور ترک اسراف کی دعوت ہے۔ پھر امام علیہ السلام تیسری نصیحت میں فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ مایوسی کی تلخی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں لکھا ہے لفظ یاس، یہ الف سین، یہ کے اوپر فتح ہے۔ یاس سے مراد یہاں نا امیدی ہے جو انسان اپنے آپ پر مسلط کرتا ہے، اور وہ اس طرح کہ دوسروں سے طلب کی راہ کو اپنے اوپر بند کر دیتا ہے۔ یہ کام اگرچہ تلخ اور دشوار ہے لیکن انسان کے لیے شرف و عزت کا باعث بنتا ہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے اس تلخی کو طلب کی شیرینی سے بہتر قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ جملہ ہے کہ الیاسو اما فی عید الناس کی تعبیر معصومین علیہم السلام کی بہت سی روایات میں ایک فضیلت اور امتیاز کے طور پر آئی ہے، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، بہترین دولت اللہ پر بھروسہ اور ان چیزوں سے مایوسی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 378 اور حصہ نمبر 273۔
آگے چلتے ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد ہی چھوڑ دے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھو اور نہ لوگوں پر بوجھ بنو، بلکہ اپنی جد و جہد سے روزی تلاش کرو. بقول شاعر، عربی کا شعر ہے، اور یہاں پر اس کے نیچے لکھا ہے کہ اگرچہ، یہ اس کا ترجمہ، کہ اگرچہ مایوسی کا مزہ کڑوا ہے لیکن پست لوگوں سے مانگنے سے لذیذ تر اور شیریں تر ہے. پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام چوتھی نصیحت میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور پاک دامنی کے ساتھ محنت و مشقت کرنا فسق و فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے عفت کے معانی لغت کے اعتبار سے نیز علماء اخلاق کے نزدیک یا صرف جنسی حوالے سے پاک دامن ہونا نہیں، بلکہ ہر گناہ سے بچے رہنا ہے. اور اوپر کے جملے میں یہی معانی مقصود ہیں، کیونکہ بعض لوگ دولت کے حصول اور اس کی ذخیرہ اندوزی کے لیے ہر قسم کے گناہ اور برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن پاک دل مومن ممکن ہے کہ حلال اور ہر قسم کے شبہات سے پاک طریقے سے کم دولت حاصل کرے. امام علیہ السلام اس کم کو اس زیادہ دولت پر ترجیح دیتے ہیں. حضرت علیہ السلام پانچویں نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہر انسان اپنے راز کو دوسروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. کیونکہ انسان اپنے رازوں کے متعلق سب سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے، کیونکہ ان کا فاش ہونا کبھی نقصان اور ضرر کا اور کبھی بے عزتی اور رسوائی کا سبب بنتا ہے، جبکہ دوسروں کو اس کے راز کے فاش ہونے پر ممکن ہے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے. پس اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنا راز دوسروں پر نہ کھلے تو چاہیے کہ اسے اپنے سینے کے صندوق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے. چنانچہ امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں بھی یہ مطلب آیا ہے. انورٹڈ کاما ترجمہ کہ عاقل انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ چھٹی نصیحت میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما اور بہت سے لوگ ہیں جو اس امر کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ صحیح اور کوشش سوچ سمجھ کر ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں کوشش اور جد و جہد ہمیشہ تدبیر اور سوچ بچار کے ساتھ ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی جڑیں کاٹ کر رکھ دے، اور یہ بدترین مصیبت ہوگی. ساتویں نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ زیادہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے. جی ہاں، خاموشی کے فوائد میں سے ایک فضول باتوں کے دام میں نہ پھنسنا ہے. یہ بات بارہا تجربے میں آ چکی ہے کہ باتونی لوگ بہت سی آلتو فالتو باتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ سنجیدہ اور بامانی باتوں کے لیے مطالعہ اور سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ باتونی لوگوں کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہوتی. امام علیہ السلام نے کتاب غرر الحکم میں باتونی لوگوں کے بہت سے برے نتائج بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ انورٹڈ کاما کہ جو زیادہ بات کرے گا وہ لغزش سے دوچار ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کا حوالہ ہے غرر الحکم، صفحہ نمبر 4119. نہیں سوری، صفحہ نہیں ہے، حصہ نمبر 4119. پھر لکھا ہے کہ اور یہی امر اس کی آبرو ریزی اور رسوائی کا باعث بنتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ کم اور سنجیدہ باتیں کرتے ہیں ان کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے. اب یہاں لکھا ہے کہ بقول شاعر، اب یہاں پہ جو یہ فارسی کا شعر ہے ترجمہ
کہ کم اور نپی تلی باتیں کہو تاکہ تمہاری یہ باتیں دنیا میں پھیل جائیں۔ اب 8ویں نصیحت کی طرف آتے ہیں۔ 8ویں نصیحت میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ اور غور و فکر کرنے والا بصیر ہو جاتا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ غور و فکر کی اہمیت دنیا و آخرت دونوں کے کاموں میں سب پر واضح ہے اور تمام کامیاب لوگ اسی راہ پر چلتے ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیات 219 اور 220 انورٹڈ کوما، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے بارے میں، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ 9ویں نصیحت میں مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کوما، اہل خیر کے ساتھ رہو تاکہ انہی میں شمار ہو، اور اہل شر سے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حساب کیے جاؤ، انورٹڈ کوما کلوز۔ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نشینی اور صحبت کی تاثیر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ بروں کی صحبت انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے اور اچھوں کی صحبت اسے خوشبخت بنا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے، سورہ فرقان آیت 27 سے لے کے 29 ترجمہ، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ یہ ہم نے سورہ فرقان کی آیات 27 سے لے کے 29 کا ترجمہ پڑھا۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما، انسان کا دین اس کے دوست اور ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 375 اور حصہ نمبر 3۔ پھر لکھا ہے کہ یہی امر سبب بنتا ہے کہ کسی ناشناختہ انسان کی شناخت کی بہترین راہ اس کے دوستوں اور ساتھیوں پر نظر کرنا ہو۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما، اگر تم پر کسی کی حالت مشتبہ ہو جائے اور اس کی دینداری سے متعلق کچھ معلوم نہ ہو جائے تو اس کے ہم نشینوں کو دیکھو، اگر وہ دین الہی کے پیروکار ہیں تو وہ بھی اللہ کے دین پر ہوگا، اور اگر غیر الہی دین پر ہوں گے تو وہ بھی الہی دین سے محروم ہوگا، انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 197 اور حصہ نمبر 31۔ پھر امام علیہ السلام 10ویں نصیحت میں فرماتے ہیں کہ بدترین طعام مال حرام ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ قرآن مجید مال یتیم کھانے والوں کو ان لوگوں کے طور پر متعارف کراتا ہے کہ جو آگ کھاتے ہیں۔ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ترجمہ، جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے، انورٹڈ کوما کلوز۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 کا ترجمہ پڑھا۔ اور دیگر حرام غذائیں بھی مال یتیم سے کوئی زیادہ فرق نہیں رکھتی۔ روایات میں آیا ہے کہ مال حرام کھانے کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام 11ویں نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کوما کہ اور بدترین ظلم کمزور آدمی پر ظلم ہے، انورٹڈ کوما کلوز، کیونکہ وہ اپنے دفاع کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ کلینی رحم اللہ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں انورٹڈ کوما، جب میرے والد گرامی کی رحلت نزدیک ہو گئی تو مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جس کی میرے والد گرامی نے اپنی شہادت کے وقت مجھے نصیحت فرمائی، اور انہوں نے اپنے پدر گرامی امیر المومنین
المومنین علی علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص پر ظلم کرنے سے بچے رہو کہ جس کا خدا کے سوا کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ 331 اور حصہ نمبر 5۔ پھر لکھا ہے کہ البتہ ظلم ہر ایک پر قبیح اور برا ہے، لیکن اگر کوئی کسی دولت مند پر ظلم کرے اور اس کی کچھ دولت چھین لے تو یقیناً برا کام کیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، برخلاف اس کے کہ کسی نادار کا مال چھین لیا جائے۔ 12ویں نصیحت میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، نرمی نامناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے۔ کبھی کبھی دوا مرض بن جاتی ہے اور مرض دوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ضوابط حیات کی بنیاد اور اصل نرمی اور مدارات ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے لیکن بعض اوقات ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو اس انسانی رویے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے افراد کے مقابلے میں صرف سختی ہی علاج ہوتی ہے۔ بعد والا جملہ در حقیقت اس جملے کی علت کی منزلت پر ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا درد میں مزید اضافہ کرتی ہے اور اس درد کو سہنا آسان ہوتا ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا۔ یہاں پر اب ترجمہ نہیں لکھا ہوا، فارسی میں ہے تو اس لیے اب پڑھ لیتی ہوں کہ ہر کجا داغ بایدت فرمود، چوں تو مرہم نہیں ندارد سود۔ مجھے بالکل پرشین نہیں آتی، معذرت، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پرانے زمانے میں بعض زخموں کا علاج اور دوا صرف اسے جلانا ہوتا تھا، تو ایسی جگہوں پر مرہم رکھنا یقیناً بے سود ہوگا، اور کبھی کبھی تو یہ درد اور بیماری کے بڑھنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے برعکس بعض اوقات انسان پر ایسی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے جو اس سے شدید تر بیماری کے لیے بہتری کا باعث بنتی ہے۔ اب آئیے 13ویں نصیحت پڑھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اور کبھی کبھی غیر مخلص بھی نصیحت کی بات کر دیتا ہے اور کبھی کبھی مخلص بھی خیانت سے کام لے لیتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اہل نصیحت نہیں، ان کی باتوں سے متعلق ہمیشہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے نصیحت آمیز اور ناصحانہ باتیں بھی نکلتی ہیں، اور اس کے برعکس بعض اوقات مخلصانہ نصیحت کرنے والے غلطی، حسد یا دیگر اسباب کی بنا پر اپنی نصیحت میں خیانت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بھی ہمیشہ خوش گمان نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں صورتوں میں حکم عقل کی پیروی کرنی چاہیے، اور قرائن کے ذریعے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کے مخلصانہ اور غیر مخلصانہ ہونے سے متعلق معلوم کر لینا چاہیے۔ اگلے پیراگراف میں ہے، علامہ مجلسی رحم اللہ نے بہار الانوار میں اس سلسلے میں ایک معروف اور دلچسپ حدیث نقل کی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھ پر آپ کا ایک حق ہے جس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارے لیے خدمت کرنا میرے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوگا، کہو کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ آپ نے نفرین کر کے اپنی قوم کو غرق کرایا اور اب کوئی نہیں بچا جسے میں گمراہ کروں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے لیے کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کی پیشکش قبول نہیں فرمائی، لیکن خدا کی طرف سے خطاب آیا، اگرچہ اس کا کام شیطنت ہے لیکن اس مقام پر یہ سچ بولے گا، قبول کر لو۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالے میں یہ دیا ہے کتاب بہار الانوار، جلد نمبر 11 اور صفحہ 288 اور حصہ نمبر 10۔ پھر لکھا ہے شیطان نے کہا کہ 3 مقامات پر میرے بارے میں محتاط رہو کہ ان
مقامات پر میں ہمیشہ بندگان خدا سے بہت نزدیک ہوتا ہوں۔ جب غضبناک ہو میرا خیال رہے، جب دو فریقین کے درمیان فیصلہ سناؤ تو میرا خیال رہے، اور جب تم کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو میرا خیال رہے۔ اب انورٹڈ کاما کلوز، یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 318 اور حصہ نمبر 20، اور پھر لکھا ہے، آگے چلتے ہیں، کہ در حقیقت امام علیہ السلام کے کلام کے واضح مصادیق میں سے ایک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام 14ویں نصیحت میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ دیکھو خبردار، خواہشات پر اعتماد نہ کرنا کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ لفظ منا میم پہ پیش ہے، نون چھوٹی ہے اور نون کے اوپر کھڑا الف ہے، تو لفظ منا سے مراد لمبی لمبی آرزویں ہیں، اور جو کہ خیالات کے زیادہ مشابہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ ایسی آرزوؤں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یوں ہی اپنی فکری توانائی کو ضائع کر دیتے ہیں اور آخر میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ دوسری طرف اس قسم کی آرزویں انسان کی تمام فکر اور عمر کو اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں اور معاد یعنی آخرت کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی۔ یہ وہی مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں نقل ہوا ہے، نیز جسے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، انورٹڈ کاما، اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں سے بہت خوف آتا ہے، خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی آرزویں۔ سو خواہشات کی پیروی تمہیں راہ حق سے روک دے گی اور لمبی آرزو آخرت کی یاد کو بھلا دے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بارے میں تفصیل یہ لکھی ہے، یعنی حوالہ، کہ یہ حدیث نہج البلاغہ کے 42ویں خطبے یعنی 42 خطبے کے ذیل میں نیز بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 35 حصہ 37 کے ضمن میں بھی کچھ فرق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، 15ویں نصیحت میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، عقل مندی تجربات کے محفوظ رکھنے میں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملتے جلتے حوادث کے نتائج بھی ایک ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز معروف حدیث کے انورٹڈ کاما، مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کی روشنی میں جب تجربات جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان آئندہ حوادث سے نمٹنے کے لیے صحیح راستے کا تعین کرے اور گزشتہ اقوام کے تجربات سے درس حاصل کرے اور مختلف غلطیوں کے سبب ہونے والے نقصانات سے محفوظ رہے۔ بہت سے عقلی کلی قواعد انہی جزئی تجربات سے اخذ کیے گئے ہیں، البتہ یہ تجربات کبھی خود انسان سے مربوط ہوتے ہیں اور کبھی دوسروں کے تجربات سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو کہ تقویت اور مزید یقین کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے صاحب فہم مدیر حضرات گزشتہ اقوام سے متعلق مطالعے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان اپنے تجربات کو جمع کرے اور دوسروں کے تجربات سے بھی استفادہ کرے تو ایک طرف باہم مشابہ مقامات پر غلطیوں کے ارتکاب سے محفوظ رہے گا اور دوسری جانب جزوی تجربات کے ذریعے قانون کلی بھی بنا سکے گا جو اپنے اور دوسروں کی زندگی کے تمام معاملات میں مفید ہوگا۔ مکتوب 78 میں اس سلسلے میں ایک شدید تعبیر ذکر ہوئی ہے، فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے بدبخت وہ ہے جو اپنی عقل اور تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ 16ویں نصیحت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے، اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں آیا ہے کہ جس مال کے ہاتھ سے جانے پر تمہیں نصیحت ملے در حقیقت وہ ضائع نہیں ہوا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 196۔
اور اب پڑھتے ہیں 17ویں نصیحت. مولا اس میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما موقع سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے. انورٹڈ کاما کلوز. موقع سے مراد کسی مقصد کے حصول کے لیے مقدمات اور لوازمات کی فراہمی ہے. کبھی انسان کے لیے ایک اہم کام درپیش ہوتا ہے لیکن اس کے مقدمات اور لوازمات مہیا نہیں ہوتے مگر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے فراہم ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع کو جانے نہیں دینا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا موقع کبھی ہاتھ نہ آئے. موقع کی گھڑیاں موافق ہوا کے ان جھونکوں کی مانند ہوتی ہیں جو منزل کی موافق سمت میں چلتی ہیں، جن سے اگر بادبانی کشتی فائدہ نہ اٹھائے تو ممکن ہے کہ گھنٹوں اور دنوں سمندر کی سطح پر رہ جائے اور رنج و کوفت کا باعث بنے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث میں ارشاد ہوا ہے انورٹڈ کاما دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زندگی کے ایام میں سعادت اور خوشی پر مبنی نرم ہوائیں چلتی ہیں، تمہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 65 صفحہ 221. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس پر خیر کا کوئی دروازہ کھل جائے تو اٹھ کر اس سے فائدہ حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب اس پر بند ہو جائے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ کنز الاعمال حصہ 43134. اس سلسلے میں معصومین علیہم السلام اور دوسرے بزرگوں کی بہت سی عبارات پائی جاتی ہیں. ہم اسے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے اختتام تک پہنچا دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے شدید رنج موقع کا ہاتھ سے جانا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ غرل الحکم حصہ 10818. پھر امام علیہ السلام جو آگے ہم پڑھیں یعنی کہ 18ویں نصیحت میں جو فرما رہے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہے اس میں پڑھتے ہیں. اس نشست سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.